السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی گزرے ہیں۔ ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک مشہور قصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام جونو بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ اسی طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا بستی کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن کی سورہ الصافات کے آیت نمبر 139 میں آتا ہے، بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نینوا بستی کی آبادی لگ بھگ 1,20,000 تھی اور یہاں کے سارے لوگ کفر پہ تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سال در سال دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دی، مصائب و الم سے دوچار کیا۔ مطلب یہ کہ جیسے دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ آخر آپ نے اپنے قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرمایا کہ تم پر عذاب جائے گا۔ پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل جانے کی حکم نہیں دیا تھا۔ جب آپ نے انہیں یہ مہلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکلے اور سمندر کی طرف چل دیے۔ انہی دنوں میں عذاب الہی کے کچھ علامات نینوا بستی پر ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ ایک بہت بڑا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں میں سے پہلے ہی دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا، یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا، اور جو عذاب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا وہ ان کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی، اس لیے وہ ڈر گئے۔ ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے، تم پر بھی یہ نازل ہو کر رہے گا، جلدی کرو، سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ بالکل وہی عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے۔ بستی پر عذاب کی علامت دیکھ کر سب پریشان ہو گئے اور ان کے سردار کہنے لگے، اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں یہ سب کے سب یعنی 1,20,000 افراد ایمان لے آئے۔ انہوں نے پیبند لگے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور عاجزی، انکساری اور آہوزاری شروع کر دی، رونے لگے، اللہ سے بخشش مانگنے لگے۔ پھر اسی حالت زار میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے۔ ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا۔ سب اپنی جگہ پر، یعنی ماں اپنی جگہ اور بیٹے اپنی جگہ پر آہوزاری کرنے لگے تاکہ ان پر رحمت نازل ہو جائے۔ یہ عذاب 3 دنوں تک ان کے سر پر منڈراتا رہا اور یہ لوگ بھی مسلسل آہوزاری کرتے رہے، اپنی عاجزی ظاہر کرتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے پھیر دیا۔ اور ایک طرف حضرت یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سواریاں اور ساجو سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات آیت 140 میں فرماتا ہے،
اذ ابق الى الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اتھیں سمندر میں تو گیانی آئی، یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے۔ کہنے لگے بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساجو سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سازو سامان سمندر میں پھینک دیا، اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، کرا ڈالو، جس کے نام کا کرا نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ، اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ کرا ڈالا گیا، سب سے پہلے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہے، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں، انہیں رہنے دو۔ پھر کرا ڈالا گیا، پھر کرا ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا، تیسری مرتبہ پھر کرا ڈالا گیا، اس بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات آیت 141 میں فرماتا ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر قرعہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، ہر بار انہی کا نام نکلا، آخر کار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ حد بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حد کو الکام فرمایا، انہیں کھانا نہیں، نہ ان کے جسم کو کوئی غذا پہنچے، لہٰذا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کی قدرت سے آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے، بعض روایت میں 7 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز آئی ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ علماء نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے: مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے۔ قرآن کی سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں آیا ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور جو نہ مچھلی کے پیٹ والے نبی علیہ السلام کو بھی یاد فرمائیے جب وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر چل دیے، بس انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم ان پر اس سفر میں کوئی تنگی نہیں کریں گے، پھر انہوں نے دریا، رات اور مچھلی کے پیٹ کی تنہائی در تنہائی تاریکیوں میں پھنس کر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات آیت نمبر 143 اور 144 میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پھر اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اس مچھلی کے پیٹ میں سے اس دن تک رہتے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھاہ گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیحات کی آوازیں سننے لگے، گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں القاء فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو اس انداز میں فرمایا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر ائمہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی دعا ہے۔ جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ دعائیں مستجب ہیں، مقبول دعاؤں میں سے ہے۔
اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 88 میں فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کی طرف بچا لیا کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی، کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اور ہم نے ایمان والوں کو اس طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے رنج و غم سے نجات دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک قول کے مطابق تقریباً 40 روز آپ کی سبو روز یہی دعا رہی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات آیت نمبر 145 میں بیان فرمایا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ پر اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ آپ وہاں اس طرح لیٹے رہے، پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلہ دار درخت اگا، جیسے کہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 146 میں ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَاتٍ مِّن يَقْطِينٍ۔ اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلہ دار درخت ہم نے اگا دیا۔ اس کدو کے درخت کے متعلق مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی، کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی۔ پھر اس درخت سے اچھی خوشبو بھی آتی تھی۔ پھر کدو کی خوشبو میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ حسرت العرش کو دور رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیت کی وجہ سے اس بیلہ دار درخت کے انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیجی، وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی۔ اس طرح اس کے تھان آپ کے منہ میں چلے آتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، صحت مند اور تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، جیسے کہ سورۃ الصافات آیت نمبر 148 میں آیا ہے فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی، وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القلم آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ۔ اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے۔ دیکھیے وہ سال در سال دعوت دیتے رہے لیکن اکتائے نہیں، ان سے مایوس نہیں ہوئے۔ ان کے پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر چل دیے، تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔
اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس صرف اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ آپ کے ذمے تو پیغام حق پہنچا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہدایت سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا، انہیں چن لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ خود ہی سورۃ القلم آیت نمبر 50 میں وضاحت فرماتے ہیں، اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔